شامل ہو جانا سی 4 مہینے نہیں جانا 5-5 جمعے سچی ہو گئے جھوٹوں کی طرح اختیار کرو کیا خوبصورت دیکھو نا جی ماشاء اللہ ہمارا سیر گروپ کی طرف سے پوری ورلڈ وائڈ نئے سال کا جو تحفہ ہے نا کانو صاحب کی زبان سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دنیا بھر کے میں پھیلے ہوئے جماعت احمدیہ کے پیارے احباب، آپ لوگوں کو ہمارے سیر گروپ کی طرف سے، جس کے انچارج ہمارے مشری انچارج صاحب ہیں چودھری صداقت احمد صاحب، مبارک ہو۔ اللہ تعالیٰ یہ سال جو ہے ہم سب کے لیے، مسلم امہ کے لیے، ساری دنیا کے لیے، حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان کے لیے، اور ہمارے آقا حضرت امیر المومنین ایض اللہ تعالیٰ بن نصر عزیز کی صحت کے لیے، اور آپ کے خاندان کے لیے، مخلصین جماعت کے لیے، اور تمام دوست احباب جو ہیں ان کے لیے، جو ہمارے دوست پاکستان میں ہیں اس وقت بہت مشکلات میں ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ یہ آسانیاں پیدا کرتے ہوئے یہ سال ہر لحاظ سے خیر و برکت کا موجب بنائے۔ میں نے السلام علیکم وہ جا کے بیٹھ کے نا شروع کی سیٹا چ بیٹھ گئی، پیچھے جا کے بیٹھ کے میں بہ گئی ہوں، پہلے آ کے ہوں میری سیٹ ہے 12 روز پہ گیا، نکل کے آیا، نکل کوئی بات نہیں جا کے کام سے کچھ کیا پائی اٹھی آرام نہ پیچھے بھی چلی گئی، پیچھے بہ گئی۔ یہ اس نے پوچھا کہ سارے تھی کیا کیا؟ میں جا کے لگتا ہے نا یہ شکارگو جا رہی ہے تو پچھلا سال نیو یارک آیا، نیو یارک جانا جا کے وہ بھی اس طرح ٹھانڈا کدی نہیں سی اٹھنا، وہ اٹھایا چلنے کا اسٹائل بھی ہوئی ہے، کھیلنے کا اسٹائل بھی ہوئی ہے، اور دیکھو جی بیٹھنا اسٹائل بھی ہوئی ہے، اور جنگ نے بیٹھوں ہڈی ہڈی بنا دی، وہ ہڈی ہڈی بناتی چلے گئے زبردست واسطہ پھر مسجد آئے، گھر نہیں گئے مسجد آئے مان بھی لیا کرو، چوسا نے تصویر لگائی سی، کہو کہ ہاں جی لگائی سی، انہوں نے میرے پرس سے بلا لیا، میں چلا گیا، میں نہ جا کے اپنی اپنی تو بلا رہا میں نہ چپ کے لفافے پائے دیتے، میں کیا چلو میں انہوں نے کیا کہ ڈنٹی پیسا تو میرے کولا شاپ پلاتا، ٹھیک ہے، میرے بچے کہتے کہتے وہ جرمن یہ میں اچھا میں انہوں دعوت دیتی اپنی شادی دی، شادی سے جب دعوت دیتی ربی صاحب 200 ایرو مینو کو خدا کر کے
ਕਿੰਨਾ 200 10 ਗੁਣਾ 10 ਗੁਣਾ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਉਹ ਬੰਦਾ ਅੱਛਾ ਇਹ ਬੰਦਾ ਦੱਸ ਦਿਓ ਆਪ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਰਦਾ ਇਹ ਉਹ ਬੰਦਾ یہ نیا سال جو ہر سال چلا آتا ہے چپکے سے میری عمر گزار جاتا ہے یہ جی خیر ہے ਇਹ ਤੋਂ Nachkriegszeit so offenkundig internationales Recht gebrochen wie jetzt. Sei es der Krieg im Sudan, wo Millionen Menschen unter einer menschengemachten Hungernot leiden, International Mitzvah ka Peram. پیارے مہمان جماعت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمیں اس وقت انتہائی خطرناک اور کشیدہ حالات کا سامنا ہے کیونکہ موجودہ عالمی نظام سخت آزمائش میں سے گزر رہا ہے. جنگ کے بعد کبھی اتنی واضح طور پر بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی نہیں کی گئی تھی جتنی آج ہو رہی ہے. چاہے وہ سوڈان میں جنگ ہو جہاں لاکھوں افراد انسانوں کی بنائی ہوئی قحط سالی کا شکار ہیں، یا وہ غزہ میں جنگ ہو جہاں اسپتالوں، سکولوں اور حتیٰ کہ پناہ گزینوں کے خیموں کو بمباری کا سامنا ہے. بہرحال ہر قانون کی خلاف ورزی کے ساتھ بین الاقوامی قانون مزید کمزور ہوتا جا رہا ہے اور دنیا ایک منطقی نتیجے کے طور پر ایک بہت بڑی تباہی کی طرف بڑھ رہی ہے. موجودہ صورتحال میں صرف ایک معجزہ ہی ہے جو دنیا کو اس راستے سے ہٹا سکتا ہے، لیکن وہ کون سا معجزہ ہے جس کے ذریعے دنیا کو ایک بڑی تباہی سے بچایا جا سکتا ہے؟ پیارے مہمان جماعت، یہ دعا کا معجزہ ہے، یہ ایک روحانی انقلاب کا معجزہ ہے جو اللہ کی مدد سے انسانوں کو ایک قابل اعتماد اخلاقی قدر نواز فراہم کرتا ہے تاکہ انصاف اور امن دنیا میں واپس آئے اور کھوئی ہوئی عالمی اقدار کو دوبارہ زندہ کیا جا سکے. آج ہم احمدی مسلمان جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں اور حضرت مسیح موعود صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار ہیں، آج ہم یہ معجزہ برپا کر سکتے ہیں. شاید یہ بات کچھ لوگوں کی نظر میں حقیقت سے دور اور صرف خیالی ہے، لیکن تاریخ ثابت کرتی ہے کہ یہ حقیقت میں ممکن ہے. جو انقلاب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم لائے، اس کے بارے میں حضرت مسیح موعود صلی اللہ علیہ وسلم تحریر فرماتے ہیں. دنیا میں یک دفعہ ایک ایسا انقلاب پیدا ہوا کہ نہ پہلے اس سے کسی آنکھ نے دیکھا اور نہ کسی کان نے سنا. کچھ جانتے ہو کہ وہ کیا تھا؟ وہ ایک فانی فضا کی اندھیری راتوں کی دعائیں تھیں جنہوں نے دنیا میں شور مچا دیا اور وہ عجائب باتیں دیکھ رہے ہیں کہ جو اس امی بے کس سے محلات کی طرح نظر آتی ہیں. اس انقلاب کی بنیاد اللہ تعالیٰ پر ایمان اور اس سے حاصل کردہ مومنوں کی روحانی قوت پر تھا جو بظاہر دنیاوی طور پر بے بس اور محتاج نظر آنے والوں میں رہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہونے والی روحانی نشأت ثانیہ کے بارے میں حضرت مسیح موعود صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایمان نے وہ کرشمہ دکھایا کہ جس پر ہنستے تھے اور جس کو ناتواں اور بے کس کہتے تھے، اس نے اس ایمان کے ذریعے سے ان کو کہاں پہنچا دیا.
प्यारे मेहरानी जमात, वक्त है कि हम इस्लाम की खूबसूरत तालीमात को अमली तौर पर साबित करें, रातों में तहज्जुद की इबादत को जिंदा करें, अपनी फर्ज नमाजों को शैतान के हमलों से बचाएं, ताकि हम एक रूहानी रोशनी हासिल कर सकें और उसे दुनिया तक पहुंचा सकें। आए हम 2025 के नए साल में इस अज़म के साथ दाखिल हों कि हम इसे खास रूहानी तरक्की से मुज़य्यन करेंगे इंशाअल्लाह। मुस्तक़बिल हमारे हाथ में है, मुस्तक़बिल हमारे हाथ में है। हम मौजूदा बर्पा कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए अमल और खुद में तब्दीली की जरूरत है। जैसे कि अल्लाह ताला ने कुरान हकीम में फरमाया है, इन्नल्लाह ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरु मा बिअन्फुसिहिम। यकीनन अल्लाह किसी कौम की हालत नहीं बदलता जब तक कि वो खुद अपने दिलों में तब्दीली न लाए। अल्लाह ताला से दुआ है कि 2025 का साल, ये साल हम सब के लिए एक बहुत बाबरकत साल हो, जो खास तौर पर रूहानी तरक्की से मुतय्यन हो।